بس اب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے بزرگ جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی صورت ہے صورت فاتحہ، اس کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں بہت سارے راز چھپے ہیں۔ وہ راز کون سے ہیں؟ اس آیت کا وظیفہ کرنے کا پراپر کیا طریقہ کار ہے اور اس سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ 2012 یا 13 کے رسالے میں ابکری میں نے یہ نوافل لکھے تھے، چھاپے تھے کہ موتی مسجد لاہور شاہی قلعہ میں نفل پڑھ کے اس آیت کو دہرائیں، اور اس سے لے کر آج تک، یعنی اس کو آج کوئی 10 سال 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، لوگ یہ نفل پڑھتے ہیں۔ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک وظیفہ اور بھی ہے۔ ایک تو میں نے موتی مسجد کا عرض کیا، میں گزشتہ 25-30 سال سے یہ وظیفہ بتا رہا ہوں۔ ایک اور ہے جو میں آپ کو عرض کروں گا، آپ صبح شام 40 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ 40 بار نہیں پڑھ سکتے 11 بار پڑھیں، 11 بار نہیں پڑھ سکتے 1 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جب ایاک نعبد پہ پہنچیں آگے نہ پڑھیں، سارا دن یہی وظیفہ دہرائیں، بہت دہرائیں، بہت دہرائیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دہرائیں، اور بہت زیادہ دہرائیں، اپنی چاہت حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے تصور کے ساتھ۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھ لیا، سوتے ہوئے یہ سورت پوری کر کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اگر کوئی فرد 40 دن 70 دن 90 دن یہ عمل کر لے، رشتوں کے عمل کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، رزق کی بندش کے لیے، اور کاروبار ترقی کامیابی کے لیے، اور گھریلو زندگی میں الجھنیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، اس کے لیے یہ تو اسم اعظم ہے، بہت کمال چیز ہے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی، لوگ رشتوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے رشتے کے حوالے سے، ان کے لیے کیا وظیفہ؟ میں نے جو نفل عرض کیا ایاک نعبد والے، ایک تو یہ کریں، اور دوسرا نا، جو جس کا رشتہ ہونا ہے اس بچی سے کہیں، وہ نہیں کر سکتی مجبوراً اس کی ماں، قرآن پاک کے غلاف، اور خاص طور پہ ماں کا مزاج ہوتا ہے بچی کے لیے سوٹ کپڑے چیزیں سنبھال کے رکھتی ہے، میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گی۔ اگر وہ کپڑا ہو جو پرانا سوٹ، پرانے سے مراد پہنا ہوا نہیں، انسلا، اور ورنہ بازار سے لے کے بچی سے کہیں کہ وہ غلاف سیے، اور پھر مسجدوں میں جہاں قرآن پاک پڑھے ہیں وہاں مدارس میں وہ قرآن پاک کا غلاف ان کو، اور کہیں اللہ ہم نے تیرے قرآن پاک کو لباس دیا، غلاف دیا، تو میری بیٹی کو عروسی لباس عطا فرما۔ ایک چیز ایک یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے اللہ تو نے جوڑے بنائے ہیں۔ جو بندہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ پاک اس کی شادیوں میں بہت۔ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وظائف انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ، اکثریت بلکہ بڑی پریشان ہے، کوئی ایسے وظائف بتائیں جو پڑھنے سے انسان کی قسمت واقعی بدل سکتی۔ اصل میں وظائف انسان کی تقدیر بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف جتنی بھی ہیں یہ دعائیں ہیں، اور دعائیں تقدیر واقعی بدل دیتی۔ یہ تو دعائیں ہیں نا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا ہو جو تقدیر بدل دے، تو میں ایک دعا بتاتا ہوں جس کے اندر دنیا آخرت دونوں کا پیکج ہے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 2 نفل پڑھیں، ایک کمال عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں آپ کوئی سورت ملاتے ہیں تو یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کو مسلسل دہرائیں 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 دہرائیں، اتنا دہرائیں کہ ڈوب جائیں، اتنا دہرائیں کہ بس دل کے اندر کی کیفیتیں کریم کی یادوں، کریم کی محبتوں میں متوجہ ہو جائیں۔ رب کو یہی گھڑی مطلوب ہے۔ پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت بھی ایسی، اور پھر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد بھی اس دعا کو دہرائیں دہرائیں دہرائیں۔ پھر سلام کے بعد دعا مانگتے ہوئے اس دعا کو دہراتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، اپنی آسیں، اپنی امنگیں اس کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آدھا گھنٹہ لگا لیں، زیادہ وقت لگا لیں، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت تنہائی خاموشی کا نکال لیں۔ اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں،
اللہ پاک کہتا ہے فی الدنیا حسنۃ، تیری دنیا کو حسنہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی کی، اور فی الآخرۃ حسنۃ، ایسی بنا دوں گا کہ دنیا رش کرے گی، اور تجھے، ایک حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، تجھے دنیا میں جنت کے مزے دوں گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے خاص طور پہ آخری عشرے کے حوالے سے کون سے ایسے وظائف ہیں کہ جو کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں؟ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں آپ اول آخر 3 بار درود پاک، ایک تسبیح سورت قدر انا انزلنا فی لیلت، اس ایک تسبیح کو ایک تسبیح کریں۔ دیکھیے، ایک ہے تسبیح پھیرنا، ایک ہے تسبیح کرنا، اور ایک ہے تسبیح مانگنا۔ عموماً ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلی چوراہوں میں مانگنے والے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال مانگنے والا، ان کی چال، ان کا کال، ان کے بول، ان کے الفاظ، ان کے ہاتھ، وہ سب مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو ترس آ جائے، اور رب کو اگر ہم یہ کیفیت دے دیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کو بھی ترس آ جائے۔ ایک تسبیح ہم سورت قدر کی پڑھیں، ڈوب کے، رات کو سوتے ہوئے، سحری سے پہلے ایک تسبیح پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجتیں عرض کریں کہ اللہ تو کریم اور شہنشاہ ہے، میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے، تو عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے، سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اور اس کی پہلی رکعت میں الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تر کیف۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے وقت میں برکت ہو، میری صحت میں برکت ہو، میری جگر، گردے، دل، اعصاب، پٹھے، فٹنس، اس میں برکت ہو، یعنی صحت مند رہوں، اور جو میری زندگی ایسی ہو کہ جہاں جاؤں فتوحات، کامیابیاں ہوں، اور لا علاج بیماریوں سے بچا رہوں، وہ اپنی نماز کی پہلی رکعت میں سورت الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تر کیف پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی جو بات کی، یہ بڑی گہری بات ہے کہ تسبیح پڑھنا، جی، تسبیح کرنا اور تسبیح مانگنا، ذرا عام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا یہ فرق سمجھا دیں کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، میرے آقا کی زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لمبی دعائیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو نا مسجد میں آنے دو، بعض اوقات باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کسی محکمے سے افسر ریٹائر ہوتے ہیں، تو گھر میں تو چلتی نہیں، پھر وہ مسجد میں حکمرانی چلتی ہے ان کی۔ ان بچوں کو باہر نکالو، یہ ہماری نسلیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جوان مسجد میں نہیں آتے۔ بچوں کو عادی بناؤ، پھر ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ دعاؤں کا عادی بنائے اپنے آپ کو، لے کے بیٹھے، مانگے مانگے، تھوڑی دیر میں کیفیات شروع ہوں گی، پھر آنسو شروع ہوں گے، پھر سسکیاں شروع ہوں گی، پھر مانگنا شروع ہوگا۔ پہلے دعاؤں کا اپنی زندگی میں عادی بنائے، عادت بنے گی، پھر عبادت بن جائے گی۔ مانگنے میں وقت اللہ کو دیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں، مجھے یہ پریشانی نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ پریشانی رہتی ہے میں دعاؤں کو کتنا وقت دیتا ہوں، میں دعاؤں کو کتنے لمحے دیتا ہوں، میں دعاؤں کو کتنی ساعتیں دیتا ہوں۔ تو اپنی زندگی میں مانگنے کو وقت دیں، مانگنے کو لمحات دیں، تو انشاءاللہ یہ مانگنے کا وقت اور لمحات ہماری زندگی میں بڑی بلائیں، آفتیں، پریشانیوں کو دور کریں۔